لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ سکتا ہے بڑے شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ کیسے؟ تو 11 مہینوں کے اندر رات کو مرد و خواتین جو ہے بیڈمنٹن نہیں کھیلتے، کیرم نہیں کھیلتے، کرکٹ نہیں کھیلتے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کی راتیں شروع ہوتی ہیں تو بلڈنگوں میں، گلیوں میں کرکٹ کھیلا جاتا ہے، بیڈمنٹن کھیلا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ واللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلو اس وقت بھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ ماہ رمضان کی بے ادبی اور بے حرمتی کیا ہوگی؟ اور بہت سارے لوگ اس مقدس مہینے کے اندر کرکٹ کی ٹورنامنٹیں رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ گھر میں کیرم کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف کھیل کود کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں حضور اور صحابہ کی زندگی معلوم ہوتی کہ وہ کیسے رمضان المبارک کا اہتمام کرتے، تو صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وہ ماہ رجب سے اپنے کام کاج کو سمیٹنے کی کوشش کرتے اور ماہ رمضان المبارک کے آنے تک اپنے بہت سارے کام کو جو انجام دے دیا کرتے اور ماہ رمضان جی بھر کر کے اللہ کی بندگی میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور اس سے بڑھ کر کے عبادت کا مہینہ اور کون سا ہوگا کہ تم کو عبادت سے روکنے والا شیطان ہوتا ہے؟ تو میرے مولا نے شیطان کو بھی چاند رات کو قید کر دیا تاکہ بندے جی بھر کر عبادت کریں، لیکن اب مسلمان خود ہی شیطان بن جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ خود ہی شیطان بن جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ یہ امت کا حال جو آج ہو رہا ہے نا، یہ نہ ہوتا، اس نے اللہ کی ہر نعمت کا مذاق اڑایا ہے، اس نے اللہ کی ہر نعمت کو ٹھکرایا ہے۔ اس امت نے جتنا رب قدیر جل جلالہ کی نعمتوں سے ناانصافی اس امت نے کی ہے، کوئی اور نہیں کیا۔ کیا تراویح ختم ہوئی کہ گلیوں میں جیسے ایسا لگتا ہے کہ کھیل کود کا مہینہ آ گیا ہو۔ العیاذ باللہ 11 مہینے نہیں کھیلتے، اور جس ماہ مبارک کی راتوں کے حوالے سے اور عشرہ کے حوالے سے میرے کریم نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ رمضان کا شروع کا عشرہ رحمتوں کا ہے، درمیان کا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، نہ رحمت کی فکر ہے، نہ مغفرت کی فکر ہے، نہ جہنم سے چھٹکارے کی فکر ہے۔ فکر ہے تو بس ایک بات کی کہ نفس کو سکون کیسے ملے، معاذ اللہ من ذالک۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جس قوم کو سدھرنے کا خیال ہی نہیں ہے اس قوم کے سامنے چلا کے فائدہ کیا ہے؟ پھر قرآن کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو نصیحت کرتے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو تو سرکار کا فرمان پہنچا دیتے، ورنہ قوم کا دل، اب جو بات عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے گا، قوم کا دل اتنا مردہ ہو گیا ہے، اتنا مردہ ہو گیا ہے، اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ نہ قرآن کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ حدیث کا اثر اس پر ہوتا ہے۔
حد تو یہ ہے کہ نہ نماز کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ روزے کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ حج کا اثر اس پر ہوتا ہے، اور نہ عذاب قبر کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ قبرستان کا اثر اس پر ہوتا ہے، نہ موت کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ کسی چیز کا اثر یہ قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ قوم اثر قبول کرتی ہے تو ہیرو کا اثر قبول کرتی ہے، پکچروں کا اثر قبول کرتی ہے، ناچ گانے باجے تماشوں کا اثر قبول کرتی ہے۔ اور یہی وجہ تو ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی بے حیائی۔ بہت سارے نمازی آپ کو ملیں گے جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں لیکن رات کو گندی پکچریں بھی دیکھتے ہیں، آوارگی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا بھی جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، سود کا کاروبار تک کر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ تو جس قوم کو نماز نہ سدھار سکی، تعجب کی بات ہے، اس قوم کو کیا سدھارا جائے گا؟ وہ کون سی چیز سدھارے گی؟ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، کسی چیز کا خیال نہیں، بس جانور کی طرح زندگی کاٹنی ہے۔ ہاں مولانا لوگ چلائیں گے، چلانے دو۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی عبادت کا اثر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب تو یہ ممبئی 3 ہے، ممبئی 9 ہے، تو یہاں کا تو پرٹیکولر جملہ ہے، ارے مولانا دیکھا جائے گا، جو ہونا ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے، دنیا موج مستی کرنے کی کر لینے دو۔ یہ بے باکی مسلمان کی کہاں ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو حضور کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی عبادت میں خلل واقع ہو جائے۔ اور بہت سارے گٹکھا کھانے والے اور پیٹ بھر کے کھانے والے لوگ ماہ رمضان کے آتے ہوئے منہ لٹکا لیتے ہیں کہ یار یہ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، یہ مہینہ کیسے کٹے گا، گرمی بہت ہے، العیاذ باللہ۔ اور صحابہ کی تمنا کیا تھی؟ صحابہ کی تمنا یہ تھی کاش پورا سال رمضان ہی رمضان ہوتا، یہ خیال۔ اور میرے آقا ماہ رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرتے اور دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ماہ شعبان میں برکت عطا فرما، اور ماہ رمضان نصیب فرما۔ یہ حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ یہ کب ختم ہو اور کب تک، بلکہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ ادھر قرآن شریف ختم ہوا، رمضان ختم جیسے، مسجد ویران، بازار آباد، یہ حال ہے اس قوم کا۔ وہ یہودی مار رہا ہے، وہ عیسائی مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ذرا دیکھو، مارنے والے یہودی اور عیسائی آج کے نہیں ہیں، ستانے والے یہودی اور عیسائی آج کے نہیں ہیں، یہ تو زمانے قدیم سے چلا رہا ہے۔ لیکن قربان جائیے اس موقع پر نہتے صحابہ کامیاب کیوں ہو جاتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ نماز سے سبق لیتے تھے، روزے سے سبق لیتے تھے، اور اس سے اپنی زندگی کو بدل دیا کرتے تھے۔ ہم کو نہیں بدلنا ہے، ہمیں چینج نہیں ہونا ہے۔ میں خاص طور پر اس محلے والوں سے کہوں گا کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ گلیوں کے اندر کھیلتے آپ لوگوں کو دیکھو تو روکو۔ کاش کہ ایسا ماحول ہوتا کہ کھیلنے کی بجائے لوگ بیٹھے ہوتے اور تلاوت کر رہے ہوتے، کھیلنے کی بجائے لوگ میرے آقا کی نعت سنتے ہوتے۔